بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ آج جمعۃ المبارکہ بابرکت دن ہے، مقدس دن ہے، مبارک دن ہے، اور اس دن میں دعائیں بہت جلدی اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں مقبول فرماتے ہیں۔ تو اس بابرکت دن میں جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کے حالات اور زندگی کو بدل دے، ان کے گھر میں پریشانیاں مصیبتیں جو ہیں وہ گھر سے ختم ہو جائیں، رزق اور دولت کی بارش ہو، ریل پھیل ہو، اللہ تعالیٰ انہیں غنی کرے، اپنے خزانے سے ایسا مالدار کرے وہ کبھی غریب نہ ہو، دن بدن امیر سے امیر تر ہوتے جائیں۔ اگر ان کا بزنس ہے تو بزنس میں انہیں کامیابی اور اچھے عہدے ملیں، اگر ان کی کوئی دکان ہے تو دکان میں برکت ہو، کوئی وہ کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار میں برکت ہو، ان کے گھر میں برکت ہو۔ اس کے علاوہ وہ بہت جلد مالدار ہوں، امیر ہوں، اور نیا گھر خریدیں، نئی گاڑی خریدیں، جتنی بھی ان کی خواہشات ہیں وہ منٹوں میں پوری ہوں۔ تو وہ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور کریں۔ ان لوگوں کے لیے یہ وظیفہ ایک انمول تحفہ ہے۔ اگر آپ اس تحفے کو آج جمعۃ المبارک والے دن پکڑ لیں گے تو انشاءاللہ بہت جلد آپ امیر ہوں گے، اور آپ خود اپنی قسمت پر رشک کریں گے، اور لوگ آپ کو دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ کون سا ان کے پاس ایسا راز ہے جس راز کو پکڑتے ہی یا جس راز کو جانتے ہی اتنے امیر ہو گئے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آج جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے، تو اس بابرکت دن میں آپ نے اللہ کے اس نام یا غنیوں کو بہت زیادہ پڑھنا ہے، اور میں جس طریقے سے بتاؤں گی اسی طریقے سے پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب، تقدیر اور مقدر کو بدل دے گا۔ یاد رکھیں، لہسن پر آپ نے آج کا عمل کرنا ہے۔ لہسن کی ایک جو چھوٹی سی گٹری بنی ہوتی ہے آپ اس پہ بھی کر سکتے ہیں، لہسن کا ایک جوا لے کر بھی آپ اس پر یہ عمل، یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اب جو لہسن ہے، لہسن میں بہت راز پوشیدہ ہیں۔ جو ہی آپ نے اس عمل کو کرنا ہے لہسن پر، اور جو ہی لہسن کا رنگ بدلتا جائے گا اللہ تعالیٰ آپ کی تقدیر اور مقدر کو بدلتا جائے گا، اور لہسن کا اگر رنگ بدل گیا تو سمجھ لیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقدر اور نصیب کو چار چاند لگا دیے ہیں۔ یاد رکھیں، جتنے یقین، توکل اور بھروسے کے ساتھ آپ اللہ کو یاد کریں گے اور اللہ کا ذکر کریں گے، اور جتنی توجہ کے ساتھ اور دل لگی کے ساتھ آپ رب کریم سے دعائیں مانگیں گے اور اپنی ضروریات کا، اپنی خواہشات کا اظہار کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اتنی جلدی آپ کی حاجات اور خواہشات کی تکمیل کرے گا۔ یہ سب کچھ اللہ کے ساتھ اپنے ایمان اور تعلق کو مضبوط کرتے ہوئے آپ نے مانگنا ہے۔ یعنی جب آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے تو آپ کا دھیان، توکل صرف اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ دل میں آپ کے جو وسوسے آتے ہیں اسے آپ نے ختم کر دینا ہے۔ آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ میں نے اس وظیفے کو کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس عمل کے کرتے ہی ہم پر رحم کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس عمل کے کرتے ہی ہمیں غنی کرے گا، مالدار کرے گا۔ اور یہ نام اللہ تعالیٰ کی لامحدود اور آفاقی رحمت پر زور دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عنایات پر زور دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے خزانوں پر زور دیتا ہے۔ اور جو ہی یہ نام آپ پڑھیں گے، اس نام کو پکاریں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بے بہا رحمتوں، برکتوں اور خزانوں سے مالا مال کرے گا، اور آپ کی ایسی غیبی مدد کرے گا جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا۔ یاد رکھیں، مسلمان ہو یا کوئی بھی انسان ہو، کوئی بد مذہب ہو یا کوئی مسلمان ہو، کوئی بھی اللہ کو جب یاد کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ تو سب کا ہے، چاہے وہ اللہ کی عبادت کرے، وہ مومن ہو یا نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے ہر بندے سے وعدہ کیا ہے کہ میں اسے رزق اور دولت ضرور دوں گا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جو کامل مومن ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ انہیں تھوڑا لیٹ عطا کرتا ہے، اور جو بت پرست ہوتے ہیں یا مسلمان نہیں ہوتے ان کی اللہ تعالیٰ بہت جلد سن لیتا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بت کے بنے ہیں یہ ہماری دعائیں سنتے ہیں، یہ ہمیں دیتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت مومنوں کو بھی عطا کرتا ہے، اور جو نہیں اللہ کا ذکر کرتے اللہ انہیں بھی عطا کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ جو دنیا ہے نا، یہ مومنوں کے لیے ایک آزمائش کا گھر ہے، اور جو آخرت ہے نا، وہ بدھ مذہب جو لوگ ہیں نا ان کے لیے آزمائش ہے، اور یہ دنیا مومن کے لیے ایک قید خانہ ہے۔
اور اس قید خانے میں جو ہے وہ اللہ کے نیک لوگ ہی قید ہیں، لیکن آخرت میں ان کے لیے بڑے انعامات ہیں۔ تو آپ نے بس مایوس نہیں ہونا، مشکل حالات جیسا بھی ہو اس کا آپ نے مقابلہ کرنا ہے، اللہ پر یقین رکھنا ہے، اللہ کے اس نام کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس نام کو پڑھتے ہی اللہ رب العزت آپ کے مقدر نصیب اور تقدیر کو بھی بدلے گا، آپ کو بہت زیادہ رزق اور دولت عطا کرے گا، مالا مال کرے گا۔ جتنے بھی حالات مشکل ہوں اللہ تعالیٰ اس میں آپ کے ساتھ ہوگا، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ شامل حال ہوگی۔ اللہ پر یقین رکھیں، اللہ کی رحمت پر یقین رکھیں، توکل کے ساتھ یہ عمل کریں، اس سے آپ کو مدد بھی ملے گی، چاہے جتنے بھی مشکل حالات ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ تو آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو آج جمعۃ المبارک والے دن کرنا کس طریقے سے ہے، توجہ سے سنیں۔ آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو نماز مغرب ادا کرنے سے پہلے پہلے پڑھ لینا ہے۔ اب پورا دن آپ کے پاس ہوگا، جب آپ کا دل چاہے آپ نے وضو کرنا ہے، وضو کرنے کے بعد آپ نے ایک لہسن کا جوا لینا ہے، یا جو لہسن کی ایک چھوٹی سی گٹری بنی ہوتی ہے آپ نے وہ لینی ہے، اسے لے کر آپ نے ایک پلیٹ میں رکھنا ہے یا اپنی ہتھیلی پہ رکھ لیں، اور آپ نے کیا کرنا ہے، الگ کمرے میں بیٹھ جانا ہے۔ جائے نماز پر بیٹھیں گے تو بہت ہی بہترین ہوگا، جائے نماز پر نہیں بیٹھے تو آپ کسی صوفے پہ بیٹھے ہیں، چارپائی پہ بیٹھے ہیں، بیڈ پہ بیٹھے ہیں، آپ وہاں پہ بیٹھ کر بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہوگا آپ الگ کمرے میں بیٹھیں اور جائے نماز بچھا کر اس پر بیٹھیں۔ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف 7 مرتبہ پڑھنے۔ بسم اللہ شریف پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ یا ربنا یا ربنا یا ربنا 11 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے اس بابرکت نام یا ربنا ان الفاظ کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اور پھر آپ نے 121 مرتبہ یا غنیوں یا غنیوں یا غنیوں کا ورد کرنا ہے، اور پھر 11 مرتبہ آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ الکوثر پڑھنے کے بعد آخر میں پھر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد جو لہسن کی گٹھری ہوگی یا لہسن کا جوا ہوگا اسے آپ نے اپنے ہاتھ میں پکڑنا ہے، اپنے سیدھے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں آپ نے اسے پکڑنا ہے اور اس پر آپ نے پھونک مار دینی ہے، چاہے 3 مرتبہ پھونک ماریں چاہے 7 مرتبہ پھونک ماریں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ پھونک مارنے کے بعد آپ نے لہسن کو دیکھتے رہنا ہے، 3 منٹ دیکھ لیں یا 5 منٹ دیکھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ آپ نے اس لہسن کو دیکھتے جانا ہے، آپ کے ذہن میں اور آپ کے دل میں ایک بات ہونی چاہیے، یا تو آپ سورۃ الکوثر پڑھتے رہیں یا پھر اللہ تعالیٰ کا نام یا غنیوں اس کو پڑھتے رہیں، یعنی ان دونوں چیزوں میں سے آپ نے ایک چیز پڑھتے رہنا ہے، یا غنیوں پڑھ لیں یا سورۃ الکوثر پڑھتے رہیں۔ آپ 3 منٹ لہسن کو دیکھتے رہیں یا 5 منٹ دیکھتے رہیں، جب تک آپ نے لہسن کو دیکھنا ہے آپ نے اپنے منہ میں اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے۔ بہتر سے بہترین جو عمل ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جب تک آپ لہسن کو دیکھتے جائیں سورۃ الکوثر کو پڑھتے جائیں۔ اگر لہسن اپنا رنگ بدل لے تو سمجھ لیں کہ آپ کی تقدیر، مقدر اور قسمت بھی بدل جائے گی، یعنی آپ کے گھر میں رزق، دولت، کامیابی، خوشیاں بہت زیادہ آئے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمت سے نوازے گا، اپنے انعامات سے نوازے گا۔ اور اگر لہسن اپنا رنگ نہ بدلے تو پھر بھی آپ نے لہسن کو جو ہے وہ دیکھتے رہنا ہے اور اللہ سے آپ نے دعائیں کرتے رہنا ہے، جو ہی اس لہسن کا تو رنگ بدلے گا ہماری قسمت بدلے گی، ہمارا مقدر بدلے گا، ہمارا نصیب بدلے گا۔ یا اللہ تیرے پاک کلام کا ہم نے ذکر کیا ہے، مولا اس کے ذکر سے ہمیں بے بہا انعامات عطا کر اور ایسے ایسے معجزات ہمیں دکھا کہ لوگ بھی حیران رہیں، ہم خود حیران رہیں۔ اپنے لفظوں میں آپ نے اللہ سے دعا مانگنی ہے، اور جب آپ نے لہسن کو دیکھ لینا ہے چاہے رنگ بدلے یا نہ بدلے، اپنے لفظوں میں آپ نے اللہ سے خصوصی دعا کرنی ہے، اور جو لہسن ہوگا اسے آپ نے کوٹ کر اپنی ہنڈیا میں استعمال کر لینا ہے، یعنی آپ کھا سکتے ہیں اس لہسن کو جس پر آپ نے اللہ کے نام پڑھے ہوں گے، سورۃ الکوثر پڑھی ہوگی، اس کے علاوہ بسم اللہ شریف پڑھی ہے، تو اسے آپ نے ہنڈیا میں استعمال کرنا ہے۔ آپ چاہیں تو کچا بھی کھا سکتے ہیں، یعنی روزانہ ایک لہسن کا جوا آپ کھا سکتے ہیں، آپ چاہیں تو اسے کوٹ کر اپنی ہنڈیا وغیرہ میں یعنی کھانے وغیرہ میں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس عمل کو آپ نے صرف جمعہ کے دن ہی کرنا ہے، جمعہ کے دن دولت کے لیے کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں یا بیماریوں سے شفا چاہتے ہیں تو وہ میں الگ سے
سے ویڈیو بناؤں گی، لیکن امیر ہونے کے لیے، کامیابی حاصل کرنے کے لیے، خوشیاں حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی غیبی مدد حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے خزانے حاصل کرنے کے لیے صرف جمعہ کے دن یہ عمل کریں، اس کے معجزات اپنی زندہ آنکھوں سے دیکھیں۔ نہایت مجرب عمل ہے، طاقتور عمل ہے، بے شک آزما کر دیکھ لیں۔ جو ہی آپ یہ عمل کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب، مقدر اور تقدیر کو ضرور بدلے گا۔ اس بابرکت عمل کو آپ خود بھی پڑھیں، اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے انشاءاللہ۔ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔